5 अगस्त 2010 को 33 कारकुन सान जोस कान में दाखिल हुए, जो कि कोपियापो के कस्बे से 20 मील शिमाल मशरिक की जानिब वाक़िया है। कोई बाहर नहीं आया। सान जोस 100 साल से ज्यादा पुरानी कान है। जमीन के नीचे 10 मील सुरंग एक घनी भूल भुलैया बनती है। कुछ शाफ्ट तकरीबन 1 मील गहराई में है। ये कानकुन कहीं भी हो सकते हैं। क्या वो अभी जिंदा हैं? हमें बताया गया कि एक हादसा हुआ है जहां 33 कानकुन फंस गए हैं। हमारे पास इससे ज्यादा मालूमात नहीं है। सबसे पहले जो हमने किया वो ये कि हमने कान पर दोबारा काम शुरू किया। ये हमारे लिए बिल्कुल वाजिया था कि कान में हादसा हुआ है। एक बड़ी चट्टान गिरने की वजह से तमाम दाखिली रास्ते बंद हो गए हैं। ये एक मामूली तोदा नहीं था। इस बड़े पत्थर ने तमाम मुमकिन रास्ते रोक दिए थे। लेकिन ये सिर्फ एक मामूली पत्थर नहीं था। ये बड़ा पत्थर तकरीबन 450 फीट ऊंचा, 330 फीट चौड़ा और कुछ 100 फीट मोटा है। ये ग्रेनाइट का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है जिसका वजन तकरीबन 700,000 टन से ज्यादा है। और अब इसने कान कुनों के बाहर निकलने वाले रास्ते को 16,000 फीट नीचे तक रोका हुआ है। यकीनन रेस्क्यूअर्स को इनके लिए खुदाई शुरू करना पड़ेगी। और वक्त गुजरता गया और कुछ देर बाद यहाँ वजीर आजम पहुंचे। उन्होंने हादसे का जायजा लिया और कहा कि जितना ये देखने में मुश्किल लग रहा है ये इससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। गोल्डबर्न और सोग्रेट ने शर्त लगाई कि अगर कानकुन जिंदा हैं तो ये इन्हें बाहर निकलने तक 2300 फीट नीचे ही पनाह देंगे। क्या ये यहाँ होंगे? अगर हैं तो रेस्क्यूअर्स इन तक कैसे पहुँचेंगे? रेस्क्यू टीम ने दुनिया की सबसे तवील मुद्दती तन्हाई के माहिर अदारे से मशवरा किया जिसका नाम है नासा। सुबह खैर या शाम बखैर। हम सेहत के मिनिस्टर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम जानते हैं कि सूरत हाल संगीन नौइयत की थी। वो ज्यादा दर्जा हरारत, कम से कम पानी और कम खुराक जो कि कान में मौजूद थी, इसके बावजूद 17 दिन तक जिंदा बच चुके थे। ये तमाम नीम भूख की हालत में थे। खलाबाजों को नींद में मुंतकिल करने के नतीजे में नींद की कमी और कारकर्दगी में कमी वाक़या होती है। कानकुनों को तमाम मुश्किलात के खिलाफ दिन के मुनासिब चक्कर में रखने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। अभी तक कोई संगीन तिब्बी दुश्वारी नहीं थी। कान में फंसे रहने का तनाव और सिर्फ वहां नीचे मरने का इंतजार करना या फिर बचाव की कोई उम्मीद होना, आप जानते हैं ये सब चीजें सूरत हाल की संगीनी में शामिल होती हैं। एक चीज जो हमने सीखी है वो ये है कि हमारे खलाबाजों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ रवाबत बरकरार रखें। मेरे ख्याल में उम्मीद पैदा करने के अमल के लिए ये अहम है कि ये अपने अहले खाना और अपने बच्चों को देखें। प्लान बी। कानकुनों तक पहुंचने का करीब तरीन ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म रुक गया था। इसकी टूटी हुई ड्रिल बिट की मरम्मत के लिए इसे रोक दिया गया था। रेस्क्यू के लीडर आंद्रे सोग्रेट इस सुराख के सर्वे करने का मौका इस्तेमाल कर रहे हैं। सोग्रेट का प्लान ये है कि एक स्टील के केज को सीधा नीचे कान में उतारा जाए और फिर एक एक करके इन आदमियों को ऊपर लाया जाए। कान की दूसरी तरफ चिली की स्पेशल फोर्सेस ने बचाव कैप्सूल का तजर्बा किया है जिसे नासा के इश्तराक से तैयार किया गया है। हमने नफ्सियाती नुक्ता नजर से महसूस किया है कि इसमें दो तरफा मवासलात यानी दोनों ऑडियो और वीडियो के लिए इसमें रोशनी रखना बहुत जरूरी है। इस आखिरी खतरनाक मरहले पर इस खतरे को कम करने के लिए टीम ने T-130 के 28 इंच के हथौड़े को एक छोटे 26 इंच के हथौड़े से तब्दील करने का फैसला किया। हमें उम्मीद है कि हम देर सा पहर या इस शाम के आखिर में नीचे कान में होंगे। अगर चीजें अच्छी तरह चलती हैं तो हमें मौका मिल जाएगा कि हम कल तक इसको खत्म कर लेंगे। कानकुन की बीवियों के लिए ये एक अजियतनाक सुस्त अमल है। क्या उनके शौहर जिंदा हैं?
خاص طور پر ہر ایک خاندان کے لیے امید بہت ضروری ہے۔ 4 دن تک پلان بی کے تحت سوراخ کرتے رہے تباہ، لیکن اچانک اس ڈرلنگ مشین کا تباہ کن ڈرل بٹ دوبارہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس ڈرل بٹ کے ناک میں خرابی تھی، لیکن اب یہ ڈرل بٹ اندر ہی رہ گئی ہے اور سوراخ کو روک رہی ہے۔ جب تک اسے ہٹایا نہیں جاتا ہے اس سے زیادہ ڈرلنگ نہیں ہو سکتی، لیکن امید اور دن گزرتے جا رہے ہیں۔ یہاں نیچے کان میں ہمارے 33 دل دھڑک رہے ہیں اور ہمیں ان لڑکوں کو یہاں سے نکال کر اوپر زمین پر لانے کی ضرورت ہے۔ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، جبکہ امدادی منصوبے اے نے کارکنوں کی طرف صرف چند انچ کی کھدائی کی ہے۔ پلان بی بند پڑا ہے، ٹوٹی ہوئی ڈرل بٹ سوراخ میں پھنس گئی ہے۔ واپس ریسکیو کی جگہ کی طرف آئیگر، جو یہ منصوبہ بی لے کر آیا تھا، اس نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کا ایک اور خیال ہے کہ جس میں مکڑی نما آلے کے ذریعے اس ٹوٹی ہوئی ڈرل بٹ کو پکڑنا ہے۔ خیال یہ ہے کہ مکڑی کے نیچے آنے کے ساتھ اس کو تھوڑی سی گردش کے ساتھ آہستہ آہستہ نیچے لایا جائے کہ مکڑی کی ٹانگیں آپس میں جڑ جائیں۔ جب مکڑی سوراخ کے نچلے حصے سے ٹکرا جاتی ہے تو اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ڈرل بٹ کو ارد گرد سے پکڑ کر اس ڈرل بٹ کو باہر لے آئی ہے اور پھر دوبارہ سے پلان بی کاروبار میں واپس آ گیا ہے۔ 40 دن ہو گئے ہیں۔ چلی میں 33 کارکن آدھا میل زیر زمین پھنسے ہوئے ہیں۔ یہاں ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور جذباتی ہے، اور یہاں ایک ٹرک کے فلٹر کوروں میں سے ایک کور ہے۔ ہم نے واقعی ایک عمدہ سوپ بنایا ہے، اور یہاں ہم مختلف مواقع پر لنچ اور ناشتہ لینے آتے ہیں۔ یہ اچھی طرح سے نمبر 1 ہے۔ اس میں ڈھلنا کی ایک پتلی پرت ہے اور ہم اسے صاف کرتے ہیں، اور یہاں سے ہم کچھ پانی لے رہے ہیں، اور اس پانی کے ساتھ ہم زندہ بچے ہوئے ہیں۔ پالوماس کے ذریعے ڈاکٹر انہیں غذا، پانی اور ہنگامی دوا فراہم کر رہے ہیں۔ اور ہوا کا کیا ہوگا؟ کارکنوں کو تازہ ہوا کی فراہمی کی ضمانت کے لیے دوسرا پلوما ہول کان میں فریج یافتہ آکسیجن کو پمپ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ان کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ صورتحال انتہائی سنگین ہے کہ کان میں کم سے کم درجہ حرارت کی فراہمی، کم سے کم پانی پر وہ 17 دن زندہ رہ چکے ہیں۔ وہ نیم بھوک کی حالت میں ہیں۔ کارکنوں کو کھانے کی ضرورت ہے، لیکن پہلے بہت زیادہ نہیں۔ غذا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کسی ایسے شخص کو زیادہ سے زیادہ خوراک نہیں دینا چاہتے ہیں جو طویل عرصے سے فاقہ کشی کی کیفیت میں ہو۔ کارکنوں کو روزانہ صرف 500 کیلوری مائع غذائی اجزاء کھلایا جاتا ہے، جو آہستہ آہستہ بڑھ کر 1000 ہو گیا اور پھر 2000 تک بڑھ گیا ہے۔ اس دوران ان کی جسمانی صحت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ کارکنوں کی عام صحت کا ذمہ دار شخص ڈاکٹر جان روماگولی ہے۔ جس بدترین صورتحال کا میں نے تصور کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ شدید گرمی اور انتہائی نمی کی وجہ سے سب کے سب مر چکے ہوں گے۔ جب میں نے دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک زندہ ہے تو مجھے بے حد حیرت ہوئی۔ تمام تر مشکلات کے باوجود ابھی تک کوئی سنجیدہ طبی پریشانی نہیں ہوئی۔ کان کے اندر شدید گرمی سنگین خطرہ ہے۔ 90% نمی پر درجہ حرارت اوسطاً 90 ڈگری فارنہائٹ ہے۔ کارکنوں کی اہم حالت میں یہ خطرہ ہے کہ یہ گرمی سب سے پہلے ان کی جلد میں جلن پیدا کرے گی اور پھر اچھی خاصی انفیکشن۔ کان میں ایک انفیکشن تباہی کا سبب بن سکتی ہے، یہاں تک کہ کھانے کو غلط طریقے سے سنبھالنا جو ان کو زندہ رکھے ہوئے ہے مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ کارکنوں کو بستر، ٹوتھ پیسٹ، فنگسائیڈل جرابیں اور سکرین بھیجی گئی جس کی مدد سے وہ ٹی وی دیکھتے ہیں۔ وہ مستقل اندھیرے میں نیند کے نمونے ہیں۔ ہمارے خلابازوں کو نیند میں منتقل کرنے کے نتیجے میں نیند کی کمی اور کارکردگی میں کمی ہو سکتی ہے، اور یہ بہت ضروری تھا کہ کارکنوں کو دن رات کے ایک مناسب چکر میں رکھیں۔ کان پر موجود طبی ماہرین 24 گھنٹے کام کرتے ہیں تاکہ کارکنوں کو جسمانی طور پر صحت مند رکھا جا سکے، تاہم اس میں جتنا بھی وقت درکار ہو
لیکن جسمانی صحت سے ہٹ کر نفسیات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کان میں پھنس جانے کا دباؤ، چاہے موت کا انتظار کرنا یا پھر کسی بچاؤ کی امید ہونا، یہ سب چیزیں صورتحال کی سنگینی میں شامل ہوتی ہیں۔ ایک چیز جو ہم نے سیکھی ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے کانکن اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ روابط برقرار رکھ سکیں۔ میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ اور اپنے بچوں کو دیکھ سکے۔ امید پیدا کرنے کے لیے یہ عمل بہت ضروری ہے۔ لیکن ابھی تک کانکنوں کو باہر نہیں نکالا جا سکا۔ ناظرین، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کانکن کیسے باہر نکلے یا ان کو کیسے باہر نکالا گیا تو اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ بھی ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔ آپ جانتے ہیں یہ سب سنجیدگی میں شامل ہوتا ہے۔ ایک چیز جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ ہمارے خلابازوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ روابط برقرار رکھیں۔ میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی فیملیز اور بچوں کو دیکھ سکیں۔ یہ امید پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے